السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک پر محنت کر رہے ہوں گے جس تحریک کا آغاز ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ عزیز ناظرین اور میرے پیارے دوستو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس تحریک کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت سے ہر چیز کی طلب کرنی چاہیے اور ہمیشہ دعائیں کرتی رہنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اس تحریک کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور یہ مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے اخلاص، قوت، عافیت اور ہمت کے ساتھ یہ کام لے لے۔ عزیز دوستو، شادی بیاہ کی جو رسمی ہوتی ہے اسی سے متعلق ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مکتوبات سے ماخوذ ہے۔ درمیان مطالعہ ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا۔ اس واقعہ سے بہت بڑا سبق ملتا ہے اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس واقعہ کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، اور اس وقت بیل گاڑی اور تانگے کا زمانہ تھا۔ نوشا صاحب بیل گاڑی پر تشریف رکھ کر ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لیے اور چل دیے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو خبر ملی کہ وہاں پہ بھی رسموں کی پابندی نہیں کی گئی ہے، تمام رسموں کو جڑ سے اکھاڑ کر نکال دیا گیا ہے۔ بالکل آسان اور سادہ ماحول ہے۔ کچھ ہی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اعزاء و اقارب آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے ناراض ہے کہ آپ نے رسموں کی پابندی کیوں نہیں کی، رسمیں کیوں نہیں ادا کی۔ جب یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی، جب اس کی خبر ملی، تو حضرت نے کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو یہ بول دیجئے کہ اگر آنا ہے تو آئے، نہ آنا ہے تو اپنے گھر پہ رہے، اس میں شریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ان لوگوں نے، جو لوگ ناراض تھے، یہ الفاظ اور یہ جملے سنے تو سب سیدھے ہو گئے اور ہاتھ دھو کر آئے ہی نہیں بلکہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر تشریف لائے اور کھانا تناول فرمائے۔ اس واقعہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سب کو ہر حال میں ان رسموں کی مخالفت کرنی ہے، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بہت سی رسمیں ایسی تھی جو شرک کے درجہ کو پہنچی تھی۔ اس زمانے میں حضرت نے اس کی اتنی سخت مخالفت کی، لہذا ضرورت ہے کہ ہم بھی ان رسموں کی اسی طرح مخالفت کریں اور آپ ذہنی طور پر بالکل تیار رہیں۔ میں یہ بات اکثر اس لیے بولا کرتا ہوں کہ جب آپ ان رسموں کی مخالفت کریں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، تو آپ کو بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بھی طعنے سہنے پڑیں گے، اور وہ باتیں سننی پڑے گی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر، ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پرستش اور پوجا اور عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر اس دین کو اپنائیں۔ ایسے ہی کچھ جملے کہے جائیں گے کہ ہم ان رسموں کو چھوڑ کر، جن رسموں کو ہمارے باپ دادا ادا کرتے تھے، ہمارے پروج کرتے آ رہے ہیں، ان رسموں کو اور ان رواج کو چھوڑ کر ہم ایسا سادہ اور آسان شادی بیاہ نکاح کریں، اور اس موقع سے کئی طعنے اور طنز سہنے پڑیں گے۔ اس لیے میں بولتا ہوں آپ ذہنی طور پر بالکل تیار رہیں۔ ان تمام طعنوں کو سہنے کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیچ۔ امید کرتا ہوں اس واقعہ سے آپ کو سبق ملا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔